بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مرد مومن کی ایک اللہ اکبر کی صدا جو ہے نا، جب اس کے سینے سے چیرتے ہوئے نکلتی ہے نا، تو شیطانوں پہ یہ موت بن کے برستی ہے۔ اللہ اکبر کی ساؤنڈ میں اتنی طاقت ہے۔ یہ آپ کی جتنی بھی دنیا ہے نا، یہ پوری ساؤنڈ پہ چلتی ہے۔ ساؤنڈ پہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی ساؤنڈ ہی کرتے ہیں بیسیکلی۔ سبحان اللہ کہہ دیا جی اجر مل جائے گا، اللہ اکبر کہہ دیا اجر مل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو شیطان پرست ہیں یا ان کے وہ بھی ڈائلاگ میں، تو بیسیکلی زبان کا ساؤنڈ ہی بڑا میٹر کر رہا ہے، اور وہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے اس دنیا میں ایک حقیقت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں شیطان جب آپ پہ قابض ہوتا ہے، آپ کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ موسٹلی لوگ آپ دیکھیں گے جو جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی آواز کبھی آبزرو کریے گا، اب ساؤنڈ نہیں ہوتا ان کا، ویسے پھس پھسا رہے ہوتے ہیں، دانت پورا منہ نہیں کھولیں گے، پورا منہ کھولے بغیر ایسے ایسے ایسے۔ اس سے یہ احساس ہوگا کہ یار یہ جو لوگ پوری آواز کے ساتھ بات نہیں کر رہے نا، اس کا مطلب ہے کہ there is something fishy۔ تو شیطان سب سے پہلے آ کے نا آپ کے سینے پہ، آپ کے سر پہ یہاں بیٹھتا ہے، پیٹری گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے ساؤنڈ کو ہٹ کرتا ہے۔ تو اب ساؤنڈ کو جب ہٹ کرتا ہے نا، تو اب میں نے جیسے کہا تھا کہ اس دفعہ مکہ میں آواز ہی نہیں آ رہی تھی اللہ اکبر کی، سانپ سونگا ہوا تھا، پورے ہر طرف سناٹے تھے۔ حالانکہ نماز کے اختتام پہ تکبیرات بخاری کی روایت بھی ہے، اور اہل تشیع اور اہل حدیث دو فرقے اس کے قائل بھی ہیں، اور مسجدوں میں آپ نے بھی گونج سنی ہوگی، لیکن سانپ سونگا ہوا۔ اب آ جائیں کہ جو آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ کوئی بہت بڑی اسپرچل پاورز ہوں گی، وہ ایگزیجریشنز ہیں دجال کے متعلق، جو ڈیفینیٹلی جب اتنی روایات آپ کے، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے کیا نماز کی روایت ہے آپ کے پاس مکمل نماز کی، سیاستہ کی پہلی، ابو داؤد کو چھوڑ کے باقی جو صحیحین ہیں وہ آپ کو کیا مکمل نماز دیتی ہیں اللہ اکبر سے لے کے اینڈ تک؟ تو جو ظاہری عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر باقی یہ جو اینڈ آف ٹائمز کی پروفیسیز ہے، یا جو خلوت کے معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا جو ان کے عقائد سے ریلیٹڈ جو آپ کے معاملات ہیں، تو ان پہ اتنی بحثیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، اتنا تن کیوں جاتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی سامنے جائیں گے تو وہ پگھلنے لگے گا۔ آپ کو جتنی اس کے متعلق زندہ کرنا، ایک طرف زندہ کرے گا، ایک طرف مارے گا، ایک طرف وہ آگ دکھائے گا، ایک طرف وہ جیسے کہتے ہیں جنت دکھائے گا۔ تو آپ کو کہا گیا تھا کہ آگ کو چننا، وہ مجھے لگتا ہے یہ 3D ساری ٹیکنالوجی ہی سارا کچھ ہوگا جو 3D اس میں ہے۔ لیکن امام جو مہدی علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ کا آنا صرف ان کی دلیل کے طور پہ ہے، کہ حضرت عیسیٰ نے آ کے آپ کو ان کے آگے کمانڈ نہیں کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمانڈ نہیں کرنا، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے یہ بتانا ہے کہ یہ مہدی برحق ہے، یہ اللہ کا نمائندہ اس وقت زمین کا کار مختار ہے، اور میں صرف اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ہے مہدی۔ تو اس لیے یہ پریشان نہ ہو آپ لوگ کہ جی مہدی کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ مہدی کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ بات یاد رہے گی کہ حضرت مہدی کی دلیل کے طور پہ حضرت عیسیٰ آئے گے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اس میں وہ نہ کر سکیں۔ اور جو دجال کی جتنی آپ پاورز بتا رہے ہیں نا، امام مہدی علیہ السلام کے جو پیچھے کھڑا شخص ہے نا، وہ صرف جب دجال کے سامنے جائے گا تو دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے والے کی پاور زیادہ ہوں گی یا پیچھے والے کی پاور زیادہ ہوں گی؟ امام تو مہدی علیہ السلام کے جو 313 انصار ہوں گے نا، وہ پلک جھپکنے میں زوم کر کے پہنچیں گے بادلوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے۔ اسامہ صاحب سوال دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، 313 انصار امام مہدی کے، دیکھیں وہ تو عظیم الشان لوگ ہیں۔ سر بات ہو رہی ہے میرے جیسے عام جنتا، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ کیسے پہچان کریں گے ان کو؟ ذرا اگر کل کو ظہور ہو جاتا ہے امام مہدی کا اور دجال آ جاتا ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ اور ہمارے سننے والے وہ لوگ، ان کو گائیڈ کریں نا۔ دیکھیں یہ آپ سب کے لیے تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ امام مہدی کا جب اناؤنس ہو گیا، اس کے بعد اب کسی کا ان پہ ایمان لانا اس کے کام نہیں آئے گا۔ امام مہدی پہ تو ایمان آج لانا ہے، آج ضروری ہے۔ جب ظہور ہو گیا تب وہ ٹیسٹ اوور ہو گیا۔ اب ظہور کے بعد آپ کہے جی میں مان گیا، میں دیکھ کے پہچان گیا، اب کہانی ختم۔ آپ کو آج ایمان لانا ہے امام مہدی علیہ السلام کی کمانڈ میں، ان کی غیبت میں، ان کی نیابت میں، ان کی زمینہ سازی میں، آج ایمان لانا ہے۔
تاکہ کل جب وہ ظہور کریں گے تب آپ کے پاس جو ہے آپشن ختم ہو چکی ہوگی. اس لیے جرنل تو یہ سب کے لیے ہے ہی نہیں. اس میں سب کو یوں نہ سمجھے کہ یہ سب کے سب ہو جائیں گے. ہاں اب اس میں جو خاص لوگ ہیں، جو خاص امام علیہ السلام کے کہیں نہ کہیں منتخب کردہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، کسی بھی فرقے میں ہوں گے. اس میں کوئی فرقوں کی قید نہیں ہے کہ جی کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، جس میں وہ اوصاف پائی جائیں گی، اللہ کی ٹیم، اللہ کے جو خواص ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے، اللہ کی بندوں کے، حزب اللہ کے وہ سارے خواص جو ہیں اس کی بنا پہ. تو امام مہدی علیہ السلام کی جو حسن ہے، سب سے پہلے تو وہ آپ لوگوں سے ویسے ہی آپ نے اتنا حسین شخص نہیں دیکھا ہو. امام علیہ السلام جو ہوں گے ویسا آپ لوگوں نے متوازن، ویسی جیسے کہتے ہیں کہ متوازن پرسنالٹی، حسین پرسنالٹی، ہر لحاظ سے مکمل پرسنالٹی، جس کو دیکھ کے آپ کو، اور ایک روپ داری ہوگا، ایک محسوسات میں ایک روپ داری ہوگا، اور پوری دنیا میں ایک آواز. اب تو خیر یہ موبائلوں پہ آپ کی آواز آ جائے گی، اسی کے شاید ذریعے صدا آ جائے گی کہ مہدی آ گئے. اور ان کو پہچاننے کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ آپ کا روحانی ایک قلبی کنیکشن اس میں کام آئے گا. اس کو بلڈ کرنا شروع کریں. ابھی بھی ان کو عریضہ لکھا کریں، ان سے بات کریں. جس کو یقین نہیں ہے مطلب غیبت کا، یا کوئی اس عقیدے کا حامل نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، وہ انتظار میں ہی ہے آئیں گے، تو اس پہ تو میں عموماً ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ بھئی پھر بات یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غیبت میں ہے، اور پھر بھی اپنے بچوں کے نام مہدی رکھ رہے ہیں وہ، حالانکہ ان کے عقیدے میں انہوں نے آنا نہیں ہے، وہ مطلب غیبت میں ہیں، آ چکے ہیں. جبکہ سنیوں کے ہاں انہوں نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے. تو یہ نام کیوں نہیں رکھتے پھر؟ اگر پیدا ہونا ہے تو آمنہ اور عبداللہ کی شادی جب بھی ہوا کرے بچے کا نام مہدی رکھا کرے نا سنی. تو یہ پھر ادھر پیپر میں مار کھا جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تیاری بیاری نہیں ہے. اور اب سب سے زیادہ جو اختلاف ہوگا امام مہدی کی، جو آپ نے کہا نا مخالفت، وہ سنیوں میں نہیں ہوگا، وہ شیعوں میں ہوگا. کیونکہ شیعوں کی جو بنائی گئی جتنے بھی اس ٹائم کے، آپ کو پتہ ہے ریلیجیس جو ہائٹ، وہ سٹرکچر ہوتے ہیں، فائنانشل سٹرکچرز ہوتے ہیں، علماء کی ایک اپنی دنیا بنی ہوئی ہے، وہ ساری چیلنج ہو جائے گی. وہ سارے ابھی دیکھیں کوئی ولی امر المسلمین بنے ہوئے ہیں، کئی ہیں لسانی طور پہ وہ بڑے اپنے قومیت پرست ہیں، اس طریقے سے لیڈ نہیں کر رہے کہ نائب امام ہونے کا ان کے اوپر وہ سوٹ نہیں کرتا. مطلب وہ پاکستان کے کسی بھی اپنے مومن کے لیے کچھ نہیں کرتے، کچھ بتاتے نہیں ہیں، کچھ کمانڈ نہیں کرتے، لیکن ان کو ٹائٹل دیا ہوتا ہے پاکستانی. تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ماشاءاللہ ان کو کبھی تاج برطانیہ کو جے جے کار کرنے کی عادت ہے، کبھی ان کو امریکیوں کو کرنے کی عادت ہے. ان کو کوئی بھی مل جائیے اس کو اٹھا لیتے سر پہ. تو اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی لوگ جو مستقبل میں جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو سب سے زیادہ جو اپوزیشن آئے گی وہ اس سائڈ سے آئے گی. جبکہ سنی تو اس چکر میں ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا تو عقیدہ جو ہے وہ پیدائش ڈھونڈے گا نا، اور بی بی آمنہ اور بی بی حضرت عبداللہ کے نام سے والدین چیک کرتے پھریں گے، اور ان کے پاس اس کے لیے وہ ساری چیزیں اتنی موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی تیاری شیاری کے کسی عقیدے کے حامل ہیں، نہ ہی ان کو اس کی تیاری ملنی ہے، کیونکہ یہاں سے چینج ہو گیا ہے. دیکھیں سارے آئیں گے، ان کو لارے لگائیں گے. اب دیکھیں سنیوں کے اندر سے تو غامدی جیسے پیدا ہو رہے ہیں نا، غامدی جیسے جو عجیب و غریب. میں نہیں سمجھتا کہ بالکل بھی ٹائم ضائع کرنا چاہیے. ایک ایک گھنٹے کے وہ لیکچر دیے بیٹھا ہے، اور انتہائی مطلب فضول اپروچ، اتنی چھوٹی اپروچ کے ٹائم کا ضیاع ہے. مطلب ایک لمحہ بھی سننا. اور یہ اگر کبھی موقع ملا زندگی میں، تو میں ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ کسی اس میں رد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا تھا. کیونکہ جس طریقے سے آپ تو اپنی مرضی ہے، دین اٹھا لو، جیسا مرضی کر لو، کسی بھی چیز کو رد کر لو، کیونکہ روایات میں ایسا ہی اتنی ہی کنفلکٹ ہے. جیسے میں نے نماز سے شروع کی بات کو کہ آپ کے پاس تو مکمل نماز ہی اس طریقے سے نہیں ہے، تو بحثیں کس چیز کی ہیں. تو بہرحال امام علیہ السلام کو ایک عام آدمی اگر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اگر رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرے لیے اپنے آپ کو سونپتا ہوں، تیرے نظام کے تحت اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، طاغوت سے انکار کرتا ہوں. تو اپنے نمائندے سے زمین کے حقیقی نمائندے کی آگاہی یا معرفت عطا کر مجھے. اور پھر شب و روز اپنی اس دعا کو
اتنا کرے کہ وہ اس حد تک چلا جائے کہ خود بخود اس کی زندگی کے جو معاش سے لے کے جو رہنمائی کے راستے کھلتے چلے جائیں، پھر اس کے لیے بہترین ہے کہ وہ خط لکھنا شروع کر دے. بھائی اگر ہوں گے تو جواب دے دیں گے نا، جواب آ جائے گا، بات ہو جائے گی، تعلق جڑ جائے گا. جتنا کا آج آپ کو آپ لوگوں کا باقی چیزوں سے کنیکٹیوٹی پہ عقیدہ ہے، اگر اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ زمین پہ موجود ہے، تو پھر آپ بھی رابطہ کریں گے تو رابطہ ہوگا. اس لیے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی روایتوں کی بنیاد پہ آپ کے گلے پہ انگوٹھا رکھنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ٹیسٹ کریں، اللہ تعالیٰ کو ان جملوں کے ساتھ اپنا آپ پیش کریں، تابوت کا انکار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے نمائندے کی معرفت عطا کر، ہم تیرے ہوئے، ہم تیرے راستے میں ہی شب و روز گزاریں گے. اور پھر عریضے لکھیں یا خط لکھ کے کسی کتاب میں، قرآن پاک میں کہیں بھی امام علیہ السلام کے نام لکھیں اور رکھ دیں تو رابطہ ہو جائے گا. یہ شدت چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے کرے تو ایسے تو عام تاموں کے لیے تو وہ ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی سر جی میں تو کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں، آپ ہم کچھ زیادہ ہی ریلیکس ہوئے ہیں. یہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جانے اربوں کی امت ہے آپ کی، کروڑوں سے بھی اب تو زیادہ ہے. تو کس بھول میں بیٹھے ہیں کہ سب کے سب نہیں ہوں گے، چند ہوں گے، ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوں گے. اب بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ان میں سے چند لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا اور آپ کے دل میں آئی یہ بات، اور جو وسیلہ بنا رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ. آپ کسی غلط ٹاپک پہ بھی ہو سکتے تھے، آپ کسی فضول ٹاپک پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا چند لوگوں کے لیے. یہ چند لوگ بہت اہم ہیں اور ان کی جو پاورز ہیں وہ انبلیویبل ہیں. بلکہ کل ہی میں کلاس میں اپنی اس میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دریا 2 حصے ہوا تھا نا، پاور تھی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور بڑی پاور تھی. سورج پلٹا دیا، آپ نے قوالیوں میں سنا ہوگا، سورج پلٹایا، چاند 2 ٹکڑے کیا، پتھر بولے. یہ ماضی کے جتنے بھی معجزات آپ لوگ جانتے ہیں نا، مولا علی کا خیبر اکھاڑنا، پلک جھپکنے میں ادھر آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج پہ جانا، یوں یہ سب کا سب اتنا اس اختیار کو بتاتا ہے، اس ان کے لاڈلے پن کو بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے نظام میں جو سب سے لاڈلی ہستی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا استحقاق اور ان کا اختیار تمام انبیاء پہ زیادہ ہے. تو ان کا بیٹا جو آنا ہے، ان کا بیٹے نے جو آ کے وہ کرنا ہے. اس لیے عیسیٰ جیسا نبی آپ کی ان کی دلیل کے طور پہ اٹھا لیا گیا تھا، ورنہ شہادت ان کو مل جاتی جیسے باقی انبیاء کو ملی ہے. لیکن ان کو گواہی کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اس سب کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئیں گے اور مسلم کرسچنز ایک ہو جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی اس میں بھی لوگ ان کا بھی انکار کریں گے، جیسے آپ کے مہدی کا انکار کریں گے. وہاں بھی تو کرسچنز سارے تھوڑی ایمان لے آئیں گے کہ جی میں جیسس ہوں، آ گیا ہوں. اور دجال یہ دعویٰ نہیں کرے گا. دجال یہ آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی کہے گا کہ میں مہدی ہوں، ایسا نہیں کہہ سکتا. وہ کہنے کا اس کے پاس جواز ہی نہیں ہوگا، اور وہ کہہ بھی نہیں سکے گا. میں نے کہا نا، حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا. آپ لوگ بھول جائیں گے دنیا کا حسن. جب وہ ہستی جب آپ لوگوں کے سامنے آئی تو شاید ان کا حسن ہی سب سے بڑی صفت ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا لاڈلی ہستی، کتنے لاڈلوں کی لاڈلی ہستی نے آنا ہے، جس نے تمام انبیاء کا مشن پورا کرنا ہے. اس زمین پہ اللہ کا وہ حکم جاری کرنا ہے جس کے لیے تمام انبیاء آئے. آپ لوگوں کو مہدیت جو اصل میں سمجھ نہیں آتی نا، مسئلہ یہ کہ یہ آپ لوگوں سے عام سا لگتا ہے، حالانکہ بہت خاص ہے. اتنا خاص ہے کہ تمام انبیاء نے شب و روز جو محنتیں کی نا، اس کا جو تاج جس کے سر پہ سجے گا یہ وہ ہے. تو وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ مبہوت ہو جائیں گے دیکھنے والے. تو اس لیے عام لوگوں کی تو آپ بات نہ کریں، کیونکہ عام لوگوں کو تو یا تو آج دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا جن کے ڈالنی ہے، چن لے گا آج، اور وہ اس ٹائم بیٹھے اسی انٹرسٹ میں آئے ہوں گے، سن رہے ہوں گے پروگرام. لیکن جن کو ابھی بھی بے یقینی رہنی ہے وہ رہے گی، وہ سامنے بھی آ جائے تو یہی ہوگا. جیسا کہ ایگزیکٹلی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ساتھ جا رہے تھے اور راہب نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ وہ بچہ ہے، اس کو لے جا واپس. یہودی اس کو پہچان لیں گے، اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں اس کو. یہودی اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں، اس کو لے جا واپس. جب آپ کے چچا آپ کو واپس لے آئے، اس کے بعد کیا یہودیوں نے مان لیا تھا آپ کو؟ حالانکہ یہودی انتظار کر رہے تھے، عیسائی انتظار کر رہے تھے، دونوں کو پتا تھا، نشانیاں بھی پتا تھی، ایوری تھنگ واز دیئر، لیکن وہ نہیں مانے.
آپ لوگ جو انتظار ہی نہیں کر رہے، ایم ہی بس کوئی جیسے کہتے ہیں اولیاء صاحب جیسا، یا کوئی وہ ایک اپنا اسکالر پرسنالٹی جو تھوڑا سا لوگوں کو مذہب کی طرف لاتے ہیں یا ہسٹری کی طرف لاتے ہیں، وہ ذکر کر دیں تو آپ کے لیے مہدی زندہ ہو جاتا ہے. اگر وہ بات نہ کرے تو آپ تو جانتے ہی نہیں کہ کون ہے اور کیا کرنا ہے، تیاری کیا کرنی ہے. حالانکہ اب یہ وقت ہے کہ اس وقت ان کو ہر ٹائم ان کی کمی کو محسوس کیا جائے. کل مجھے کوئی کہنے لگا کہ جی عمران خان کے لیے دعا کریں، عمران خان کے لیے. مجھے پتا تھا کہ یہ مومن ہے، اہل تشیع ہے وہ، اور اس میں جو ہے میں نے کہا جی آپ کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ اپنی شدت میں کمی لائیں، انتظار کی شدت میں کسی اور چیز پہ آسرا کریں، دل کو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیں. کیوں بھائی؟ میں نے ہلکا سا گھونٹ بھر لیا تو تھوڑا سا تو آسرا ہو جائے گا نا. مان لو کہ عمران خان آپ کے ریلیف کا مسیحا آ جائے گا، تو پھر اس کا مطلب اصل نمائندہ جو ہے حاکم الہی جو ہے اس وقت زمین پہ، وہ آپ اس کو پس پش ڈال رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کنفیوژنز بھی دور کریں. یہ زمین کے جتنے بھی نمائندے ہیں یا آپ جن کو نمائندے کہتے ہیں، ان سے کسی کی بھی برائی نہیں ہونے لگی. ٹرمپ کو بھی لوگ لے کے آئے ہیں لیکن امریکہ کو برباد ہی کر کے جائے گا، بے فکر ہے. تو یہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کے اندر کسی کی بھی وہ نہیں ہے، کسی کی بھی وہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاح